بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا، اللہ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ انسان اشرف المخلوقات اس وقت بن سکتا ہے جب اللہ کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اگر فرمان الہی کے مطابق زندگی گزارے گا تو شرف انسانیت کو پا لے گا، اگر فرمان الہی کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس دنیا میں بھی سکون و اطمینان کی زندگی گزارے گا، اور آخرت میں بھی اللہ اسے انعام و اکرام عطا فرمائے گا۔ اور شرط یہ ہے کہ وہ اس کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے۔ ہمیں عمل کرنے میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم جتنے نیک ہو جائیں، جتنی عبادت گزار ہو جائیں، جتنی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جتنی بھی عبادت کریں، ہمیں یہ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غنی مطلق ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی نبی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کسی ولی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کسی عام انسان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبی اور ولی دراصل اس کے نمائندے ہیں جو ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ ان کا ہدف اور مقصد جو ہے اس مخلوق خدا کی ہدایت ہے، یہ اس کا لطف ہے۔ قاعدہ لطف ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، علم کلامی، یہ اس کا لطف ہے کہ اس نے انسانیت کی اصلاح کے لیے انبیاء اور اولیاء کو بھیج کے انسانوں پر احسان کیا ہے کہ وہ ان کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کریں جو اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کا فرمان ہے، اور پھر اس ہدف تک پہنچ جائیں جہاں اللہ انہیں انسانیت کے کمال تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سوچے، غور کرے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میں اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ تو پہلی بات جو متوجہ ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی کیا ہے، اللہ کا غضب کیا ہے، اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ان گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کی نافرمانی جو ہے گناہ کبیرہ، شرک کے بعد، قتل نفس کے بعد معمولاً جو ہے ذکر ہوا ہے، وہ یہی گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ بندے کو والدین کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ والدین کا نافرمان ہے تو حدیث کے مطابق فرمان ہے کہ اعمل ما شئت، کہ فرمان ہے کہ آگ کے والدین کے لیے جو والدین کا نافرمان ہے اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ اعمل ما شئت، جو مرضی آئے عمل کر، تیرا کوئی عمل میری بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے۔ جو مرضی آئے عمل کر، تو میری بارگاہ میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے اگر والدین کا نافرمان ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ قرآن مجید میں جو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، کہ تو میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ یہاں اسی آیت سے پہلے یعنی اسی آیت کا ایک حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں والد کی تکلیفوں کا ذکر نہیں کیا کہ والد یہ کرتا ہے تمہارے لیے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ وہاں قرآن مجید میں جہاں والدین کے لیے حکم ہوا ہے کہ ان پر احسان کر، میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے بارے میں، یعنی ان سے اچھائی کے بارے میں وصیت کی ہے، وہاں باپ کی تکلیفوں کو ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ماں کی تکلیف کو ذکر کیا ہے کہ وہ تمہیں رنج و غم کے ساتھ، رنج اور سختی کے ساتھ تمہیں اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، حمل کی صورت میں وہ تمہیں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر تمہیں 2 سال جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے۔ یعنی اللہ والدین کی تکلیفوں میں ماں کی تکلیف کو ذکر کرنے کے بعد کیا فرماتا ہے؟ انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کر
اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ اور والدین میں جو اگر دیکھا جائے تو مرتبے کے اعتبار سے، پہلے بھی میں نے حدیث عرض کی تھی کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول میں جو ہے حق نیکی کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ، پھر فرمایا پھر کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ، پھر فرمایا کس کے ساتھ؟ پھر ماں کے ساتھ، چوتھی بار رسول نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ یعنی ماں کا مرتبہ جو ہے وہ اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ ماں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ ماں کے حقوق میں آپ تصور کریں، ایک حدیث ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ ماں کے حوالے سے، یعنی جس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، لمبی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ماں کہ جس کہ جب تو شکم میں ہوتا ہے تیرے لیے غذا مہیا کرتی ہے، تمہیں سختی اور تکلیف کے ساتھ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، جب تو اس دنیا میں متولد ہوتا ہے تو اپنے خون جگر سے، یعنی اپنے سے وہ تمہیں دودھ عطا کرتی ہے، اور پھر تیری گرمی اور سردی کا خیال رکھتی ہے، تو خود عریاں رہنا پسند کرتی ہے، بچے کو لباس پہناتی ہے، خود جو ہے دھوپ میں رہنا پسند کرتی ہے، بچے کو سائے میں لے آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ماں کی کیفیت ہے کہ ماں اتنا خیال کرتی ہے بچے کو۔ میں اگر یہ بات کروں تو بے جا نہیں ہے، جو میں نے محسوس کی ہے کہ جتنا نافرمان ہو بیٹا، ماں باپ کا خیال نہ رکھنے والا ہو، تکلیف پہنچانے والا ہو، انہیں ناراض کرنے والا ہو، ایک دفعہ بیٹا اگر ماں کی گود میں آ جائے، ماں کے پاس آ جائے تو وہ بخشنے کے لیے تیار بیٹھی۔ یہ چیز ماں میں زیادہ ہے، باپ کی نسبت ماں میں زیادہ ہے۔ ہاں بچے سے ناراض بھی ہو گئی ہے تو پھر سوچے گی، خیال کرے گی کہ میرے بیٹے نے پتہ نہیں کیا کھایا ہوگا، کہاں رہا ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ کیفیت ماں کے اندر زیادہ موجود ہے۔ ماں یہ زیادہ سوچتی ہے کہ میرے بچے کے کیا حال ہوگا، پتہ نہیں اب ناراض ہو کے گھر سے نکل گیا ہے، اب پتہ نہیں اس کی کیفیت کیا ہوگی، پتہ نہیں کہاں زندگی گزارا، پتہ نہیں کہیں خراب لوگوں کے ہاتھوں میں تو نہیں۔ یہ خیالات فقط ماں کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، زیادہ والدین کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ماں اس حوالے سے ہاں اگر وہ نافرمان آ گیا ہے، والد ناراض ہے، اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے بھی ماں کردار ادا کرتی ہے۔ بچہ ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو اسے معاف کر دے، خیر ہے، بیٹا تو ہمارا ہے۔ تو یہ کیفیت فقط ماں میں موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس لیے اللہ نے جو ہے قرآن مجید میں ماں کی تکلیف کا ذکر کیا ہے کہ وہی ماں جو تمہیں شکم میں اٹھائے ہوئے ہے اور تجھے دودھ پلاتی ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ وہ ماں تکلیف دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میرا اللہ مجھے بتا کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا، جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ فرمان آیا اللہ کی طرف سے، جاؤ موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں مقام پہ ایک شخص ہے، اس سے ملاقات کرو۔ وہ اس علاقے میں پہنچنے کے بعد اس بندے کے پاس گئے تو وہ گوشت بیچنے والا تھا، گوشت بیچتا تھا، اس کی دکان پر بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا حضرت موسیٰ نے، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ اس نے کہا تشریف رکھیے۔ اس نے جب وہ اپنی دکان سے فارغ ہوا، لے چلا اپنے مہمان کو، نبی خدا کو لے کے چلا اپنے گھر پہنچا، گھر میں نبی کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد اس نے جو غذا تیار ہوئی تھی یا کرنی تھی، تیار کرنے کے بعد ایک نکر میں ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس کے پاس گیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اور پھر نبی نے دیکھا کہ کھانا کھانے کے بعد وہ بڑھیا جو ہے ایک دعا کر رہی ہے۔ تو جب وہ واپس آیا اور پوچھا حضرت موسیٰ نے، یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری ماں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اور میں اسے اپنے ہاتھوں سے پہلے آتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پہلے اسے کھانا کھلاتا ہوں، اور آخر میں یہ دعا کرتی ہے۔
حضرت موسیٰ نے پوچھا بتاؤ وہ دعا کیا ہے، کون سی دعا کرتی ہے؟ تو اس بندے نے بتایا کہ یہ دعا کرتی ہے کہ اے میرا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا ہمسایہ بنانا۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ ہوں، اس کی دعا قبول ہے۔ ماں کی دعائیں قبول ہیں، باپ کی دعائیں قبول ہیں، کسی اور کے پاس نہ جائیں۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا ماں باپ کے پاس آئیں اور ماں باپ سے دعائیں لیں۔ آپ کی کوئی مشکل ہے تو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ مشکل ہے، ماں نہیں ہے، اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھیں اور دعا کریں، اللہ آپ کی مشکل آسان کر دے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، ماں باپ کا اتنا حکم ہے۔ ایک شخص آیا حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں معذور ہے، ہل نہیں سکتی، میں اس کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں، اس کی جو گندگی صاف کرتا ہوں، اس کو اپنے کاندھے پہ اٹھاتا ہوں، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ رسول نے فرمایا کہ تو نے اپنی ماں کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ جتنی تکلیف بھی آپ والدین کے لیے اٹھاتے ہیں، یاد رکھیں اللہ کی ذات اس دنیا میں بھی اجر عطا کرے گی اور آخرت میں بھی اجر عطا کرے گی۔ کہاں والدین کا کہنا نہیں ماننا چاہیے؟ قرآن مجید میں ایک مقام ہے جہاں حکم ہے کہ والدین کا کہنا نہ مانو۔ کیا ہے؟ آیت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں یہ کہیں کہ اللہ کا شریک قرار دو تو فلا تطعہما، پھر ان کی اطاعت نہ کرو۔ فقط یہی بات ہے کہ اللہ کا شریک کہیں پھر ان کی اطاعت نہ کرو۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس غالباً اسی معصوم کے پاس بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے والدین اہل سنت ہیں، تو آپ نے فرمایا چاہے تمہارے والدین اہل سنت ہیں، ان کا حق ادا کرو۔ میرے والدین جو ہے وہ اہل بیت کو نہیں ماننے والے تھے یا اہل سنت ہیں، وہ مر گئے ہیں، کہ یا کیا میں ان کے لیے دعا کروں؟ تو روایت میں آیا کہ اگر تمہارے والدین اہل سنت ہی کیوں نہیں ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرو، ان کے لیے صدقہ بھی دو، استغفار بھی کرو اور دعائے مغفرت بھی کرو۔ والدین کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ حکم آیا ہے، اطاعت فقط اس میں نہیں کرنی۔ ایک بات، ایک شرعی مسئلہ میں عرض کرتا چلوں، بندہ نوجوان والدین سے ناراض ہو کے گھر سے باہر نکلا ہے، والدین نے کہا میں فرض کر رہا ہوں، والدین نے کہا کہ بیٹا مری نہیں جانا، بیٹا فلاں مقام پہ، میں باب مثال دے رہا ہوں کہ فلاں مقام پہ تو نے نہیں جانا، اور وہ اپنے والدین کا، والد یا والدہ کا کہنا نہیں مانتا، چلا جاتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے کیونکہ یہ اس کا سفر معصیت ہے، گناہ کا سفر ہے، اس میں نماز بھی پوری پڑھے گا اور روزہ اگر ہے ماہ رمضان ہے تو روزہ بھی پورا رکھے گا۔ یہ سفر معصیت ہے، یہ گناہ کا سفر ہے۔ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر تم سفر پہ جاؤ گے تو اسلام کہتا ہے وہ سفر گناہ ہے۔ اتنی زیادہ حکم ہے کہ ہاں والدین اگر یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ فلاں مستحب کام کے لیے مثلا تم جاتے ہو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ مستحب کام چھوڑ دو، والدین کا فرمان پورا کرنا واجب ہے۔ یعنی اپنی مستحبات میں بھی شریعت کہتی ہے کہ آپ جو ہے والدین کا کہنا مانیں۔ حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ اگر آپ مستحبی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، مستحبی نماز پڑھ رہے ہیں، والد اگر پکارتا ہے جواب نہ دو، اگر ماں پکارتی ہے تو جواب دو۔ یہ روایت ہے،
والد پکارتا ہے جواب نہ دو مستحبی نماز میں ہو، لیکن اگر ماں پکارتی ہے تو فوراً جواب دو۔ تو اتنا زیادہ احترام ماں کا ہے۔ ماں کے حوالے سے یہ آپ نے جو سنا ہوا ہے یہ حدیث کہ الجنت تحت اقدام امہات، کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں میں ہے۔ رسول فرما رہے ہیں جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ اور یہ فرمان بہت عجیب ہے، میں نے جب پڑھا تو والدین کے حوالے سے رسول فرماتے ہیں تمہاری جنت اور جہنم والدین ہیں۔ حیران کن ہے، تمہاری جنت اور جہنم والدین ہے، کیا مطلب؟ اگر تو نے فرمان برداری کی تو تمہاری جنت ہے، اگر ان کی نافرمانی کی تو جہنم ہے۔ والدین کے متعلق اتنا فرمان ہے۔ اور ایک حدیث سناؤں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا وعلی ابواہ ہذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ جہاں جسمانی والدین کا احترام واجب ہے، روایات کے مطابق روحانی والد کا بھی احترام واجب ہے۔ اور وہ روحانی والد کون ہے؟ ہمارا روحانی باپ محمد و علی علیہ السلام، ان کا احترام بھی واجب ہے۔ اور یاد رکھیں آپ جسمانی والد دیکھیں، جسم اور روح کی اہمیت آپ سمجھیں۔ جس طرح جسم پر روح کی فضیلت ہے، اسی طرح جسمانی والدین پر روحانی والدین کی فضیلت ہے، ان کی اہمیت اتنی زیادہ۔ یاد رکھیں اگر کوئی بندہ دنیا جسمانی والدین کا خیال کرتا رہے اور روحانی والدین کا نافرمان ہو تو وہ کبھی جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اگر روحانی والدین کے ایک آخری فرمان امام رضا علیہ السلام کا، یہ فرمان آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ والدین اپنی ناراضگی کی وجہ سے یہ کہیں کہ یہ میری اولاد نہیں ہے؟ یہ پسند کرو گے؟ تو جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، نہیں، یہ پسند نہیں کریں گے کہ والدین اپنی ناراضگی کی وجہ سے یہ کہیں کہ یہ ہماری اولاد نہیں ہے۔ آپ معاشرے میں نظر کریں، یہ کیفیت والدین پر بعض اوقات آ جاتی ہے، اس کی وجہ آگ کے والدین ہیں، والدین کی نافرمانی ہے۔ یہ پسند کرو گے؟ اس نے کہا، صاحب نے کہا کہ نہیں، صحابہ نے کہا نہیں، یہ پسند نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ روحانی والدین کی فرما برداری سے بھی بچو، کہیں وہ ایسے نہ کہیں، بلکہ ان کے حقیقی یعنی ان کی اولاد ہونے کا شرف حاصل کرو۔ یعنی مراد کیا ہے کہ یاد رکھو محمد و علی علیہ السلام کی نافرمانی سے بچو، کہیں قیامت والے دن یہ نہ کہیں گے کہ یہ ہمارے ماننے والے نہیں ہیں۔ اپنے کردار کو اتنا بلند کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہمیں اپنے جسمانی والدین کا بھی احترام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور روحانی والدین کی فرما برداری کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔